نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں؟ کیا نئے سال کی مبارک نہیں دی جا سکتی؟ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سال برکتوں والا کرے، آپ اس سال میں بہت اچھے اچھے کام کریں، خوب نیکیاں کمائیں، نیکیوں میں ترقی کریں، اللہ کے قریب ہوں۔ مبارک دینا جو ہے نئے سال کی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک دعا ہے۔ اور اس موقع پر اس لیے کہ ہم عملاً عیسوی سال استعمال کرتے ہیں یا ہم اپنی تاریخیں عیسوی سال کے اعتبار سے گنتے ہیں یا اوقات اور مہینوں کا حساب کرتے ہیں، تو جب ایک چیز ہمارے استعمال میں ہے ہی تو پھر اس اعتبار سے خاص دعا کرنا، خاص نیکی کے کاموں کے ہدف مقرر کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ہجری کیلنڈر چاند کے اعتبار سے ہے، چاند اللہ کی تخلیق ہے، اور عیسوی کیلنڈر سورج کے اعتبار سے ہے تو سورج اللہ کی تخلیق ہے۔ ہاں، ہم ہجری کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر پر ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا، اس لیے اس کی فضیلت اور فوقیت ہے، اس کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ لیکن عیسوی کیلنڈر کو استعمال کرنا منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، غلط کام نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کے تقاضوں سے ٹکراتا نہیں ہے۔ تو ہم اس وقت ایک طرح سے دو کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں، اپنے دنیاوی امور کے لیے عیسوی کیلنڈر اور اپنے دینی امور کے لیے اور اپنی عبادات کے طور طریقوں کو بجا لانے کے لیے جو اوقات کا تعین ہے وہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ بس افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں محرم، ربیع الاول، رمضان اور حج کے علاوہ باقی مہینوں کی یاد نہیں رہتی، اور باقی مہینوں میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تاریخ کون سی ہے۔ اس حد تک غفلت درست نہیں، اس حد تک بے نیازی اچھی نہیں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ دونوں تاریخیں یاد رکھا کریں یا رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو میرے خیال ہے کہ اس سال سے اگر ہم دونوں تاریخوں کا استعمال شروع کر دیں، اور جہاں تاریخیں لکھی جائیں یا کہیں بھی ایک جگہ، تو ریمائنڈر کے طور پر کسی سافٹ بورڈ پر یا کسی بھی جگہ ایک تاریخ کے ساتھ دوسری کا بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ ہمیں یاد رہے۔ اگر ہم کچھ سنتوں کو فالو کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال ہے کہ ہجری کیلنڈر پھر فراموش نہیں ہو سکتا، بھول نہیں سکتا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے کے 3 چمکدار راتوں کے جو دن ہوتے ہیں اگلے، وہ ایام 20 کہلاتے ہیں، 13، 14 اور 15۔ تو اگر ہم اس سنت پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ ہمیں ہجری کیلنڈر جو ہے وہ بھولے گا نہیں۔ وقت کا جو تعین ہے وہ رات، دن اور سورج چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک کے لیے چلا جا رہا ہے یا چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور سورج اور چاند ان کو اللہ نے مسخر کیا، اور ان میں سے ہر ایک ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے۔ یعنی اگرچہ سورج چاند اوقات بتانے کے لیے ہیں، لیکن ان کا اپنا بھی ایک وقت مقرر ہے، وہ خود بھی ایک وقت کے پابند ہیں، ان کا کام بھی ایک وقت مقرر تک ہے۔ دن اور رات اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے؟ یہ دن اور رات کا تصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن بنائے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے سکسیسرز۔ لمن اراد ان یذکر، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا وہ ارادہ کرے شکر گزار ہونے کا۔ تو گویا ایک دن کے گزرنے کے بعد ایک اور دن کا مل جانا، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور پھر ان میں ایک بہت بڑا سبق ہے لمن اراد ان یذکر، اور دوسرا یہ کہ شکر گزاری کا مقام ہے۔ اس میں ہمارے لیے شکر گزار ہونے کا موقع ہے کہ ہر روز جب ہمیں ایک نیا دن ملے اور زندگی میں ایک سال کے بعد ایک اور سال کا اضافہ ہو، تو ہمیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی بجا لانا چاہیے۔ ذکر اور شکر کا احسن ترین طریقہ کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی عبادات میں پابندی اختیار کرے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کے طلوع ہونے کے بارے میں، ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے ٹائم بتانے کے پیمانے ہیں، مواقیت للناس میئرمنٹس آف ٹائم ہیں، والحج اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو حج چونکہ ایک فرض عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی تبدیلی اور ہر مہینے کے آغاز کا حساب رکھنے اور سالوں کا حساب رکھنے کے لیے جو کہا، تو اس میں نیت اور ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے فرائض کو ادا کرے۔ یعنی دن اور رات میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو نمازیں، اسی طرح مہینوں کی تبدیلی میں زکوٰۃ، روزہ، حج۔ تو ایک مومن کا وقت کے ساتھ جو تعلق ہے
اس میں سب سے پہلا کام دن اور رات کی تبدیلی میں یا گھنٹوں اور لمحوں کے گزرنے میں جس چیز کی فکر اور جس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ عبادات کے اوقات ہیں، اور ان میں خصوصی طور پر دن اور رات میں 5 نمازیں، اور مہینوں کی تبدیلی میں روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ پھر ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے دن اور اللہ کے دن میں فرق ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تیرے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو یہ جو دن اور رات ہیں یا یہ جو اوقات کے پیمانے ہیں یہ صرف اس دنیا کے لیے ہے۔ جب انسان کی موت آ جاتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کا تعلق زمین کی بجائے آسمانوں سے ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس ٹائم سے آگے نکل جاتا ہے، وہ ایک اور ٹائم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہے ہمارا ماضی، ایک وہ ہے جو اس وقت ہے ہمارے پاس، اور ایک ہے ہمارا فیوچر۔ اور ہمارے فیوچر میں جو آخرت کا حصہ ہے وہ ٹائم لیس ہے، ان لمیٹڈ، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا کا وقت جو ہے، قیامت کے دن لوگ جا کر کیا کہیں گے؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ ہمیں دنیا میں تو بس دن کا ایک پہر صبح یا شام گزارنے کا موقع ملا ہے، زیادہ تو ہم رہے ہی نہیں۔ تو یہ جو اتنی طویل زندگی ہمیں محسوس ہوتی ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر آخرت کو ایک سمندر سے تشبیہ دی جائے تو یہ ساری زندگی ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائے گا، جمع کرے گا، تو انہیں ایسا لگے گا جیسے وہ دن کی ایک گھڑی دنیا میں بس رہ کے آئیں، بس ایک لمحہ گزار کے آئیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنا ٹھہر کے آئے ہو، تو وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، یعنی وہاں جا کر اس زندگی یا اس دنیا کے ٹائم کا بھی صحیح اندازہ نہ ہو سکے گا، کیونکہ انسان کے سامنے اب ایک ایسی زندگی ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا، اینڈ لیس۔ اس لیے فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہ زندگی جس کی خوشیاں بھی لامحدود ہیں، نہ ختم ہونے والی، اور جس کے غم بھی پھر کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں، اس کے لیے کچھ کرنے کی فکر کی جائے، اور اس زندگی کے وقت کو کاٹا نہ جائے، ضائع نہ کیا جائے، بلکہ مفید سے مفید کاموں میں گزارا جائے، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو ایک لمحے کا بھی اضافہ نہ ہو سکے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہ دے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا، یعنی جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ کب ہے، کس لمحے اور کس گھڑی، تو اس وقت پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہوگی۔ وہ کئی لمحات جس وقت ہم بیکار میں گزار دیتے ہیں، موت کے وقت پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے ایک لمحے میں بھی اضافہ نہ کیا جا سکے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی دنیا کے کاموں کو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی۔ اصل میں اس وقت چونکہ ہمیں یہ نعمت ملی ہوئی ہے اور وافر مقدار میں ملی ہوئی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن اصل قدر کب ہوگی؟ جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگے گا یا پھر یہاں سے چلا جائے گا۔ پھر سینکڑوں سال کی زندگی، ہزاروں سال کی زندگی جو قبر میں گزرے گی، برزخ میں ہوگی، اس میں کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ اس مدت میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہ ہوگا، صلاحیت نہ ہوگی، استطاعت نہ ہوگی، اور اگر موقع دے بھی دیا جائے تو وہ لکھا نہ جائے گا، کاؤنٹ نہ ہوگا، اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ آج کتنے ہی لمحات ایسے ہیں جن میں ہم بہت دفعہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ ایک منٹ کے اندر جس کو ہم بعض اوقات ایسے ہی ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں، انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ 120 ایوریج جو ہے وہ 120 ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک سیکنڈ میں آپ 2 دفعہ سبحان اللہ آرام سے کہہ سکتے ہیں، اور یہی ایوریج آپ لگائیں الحمدللہ کہنے کی، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کا اجر کتنا ہے؟ کتنا اجر ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کا؟ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ اچھا پھر 1 منٹ کا حساب لگا کے ذرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیے ذرا، 30 میں سمجھے ایوریج 30 پلس ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمات زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دوسری حدیث میں صرف سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں سبحان اللہ العظیم نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا جو شخص دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تاکید ہو جاتی ہے نا جب کوئی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی۔ اگر آپ نے 33 دفعہ یا 30 سے کچھ زائد مرتبہ 1 منٹ میں پڑھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اٹ مینس کہ آلموسٹ ڈبل ٹائم لگا ہے۔ اگر آپ صرف 1 دفعہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ تو 1 منٹ میں آپ 60 یعنی 60 دفعہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھنے کا،
اور آپ اگر دن میں کوئی ایک وقت 1.5 منٹ کا مقرر کر دیں، مثلا سونے سے پہلے، مثلا سفر کرتے ہوئے گھر سے یہاں تک آنے میں، واپسی پر، کسی بھی ایک موقع پر، تو کتنی ہمارے قلب اور روح اور اعمال نامے کی صفائی ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو منظم کرنا جانیں اور ان لمحات کی قدر کریں، ان منٹس کی قدر کریں۔ بعض اوقات ہم منٹ بھر کے لیے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ خصوصاً جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی بات کرنا بھی بھول جاتے ہیں، ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر ذکر کیا جائے تو اس ڈپریشن سے بھی نکل آئیں گے، کیونکہ عموماً ڈپریشن کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن پر، انسان کے دل پر کچھ بوجھ ہوتے ہیں، وہ بوجھ اس کو اتنا دبا دیتے ہیں، اتنا نیچے گرا دیتے ہیں۔ ڈپریس کا مطلب ہی کیا ہے؟ لفظی مطلب یا لغوی مطلب کیا ہے؟ ڈپریشن گڑھے کو کہتے ہیں یا نچلی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو انسان کو گڑھوں میں لے جاتے ہیں گناہوں کے یہ بوجھ، بعض اوقات یا گلٹ یا کوئی غم یا دکھ یا تکلیفیں۔ تو ان سے نکلنے کا واحد ذریعہ اللہ کی ذات کو تھامنا ہے، اور اس کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، جو ہمارے لیے کچھ بھی بوجھل نہیں، کچھ بھی بھاری نہیں۔ اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ صرف اپنے ساتھ تہیہ کر لیں، عہد کر لیں، اپنے آپ کو عادت ڈال لیں، کسی ایک ٹائم کے ساتھ اس کو باندھ لیں، اپنے اہداف کو اوقات کے ساتھ باندھیے، جو آپ ایم کریں، جو ٹارگٹ کریں، اس کے ساتھ جب تک ٹائم نہیں باندھیں گے کام نہیں ہونے کا۔ کبھی بھی صرف منصوبے نہ بنائیں، کبھی بھی صرف پلاننگ نہیں کریں، بلکہ کیا کریں؟ منصوبہ اور ساتھ ہی وقت پلس کر دیں کہ کوئی کام کرنا ہے کس وقت کرنا ہے۔ دیکھیے آج جیسے پہلی تاریخ ہے نا سال کی، تو آج آپ اپنے ساتھ کچھ عہد کیجیے، اپنے کچھ منصوبے بنائیے کہ اس سال میں یہ اور یہ کام کرنا چاہوں۔ کچھ باتوں کا تو پہلے ذکر کیا گیا اجمالی طور پر، لیکن کچھ تفصیلی باتیں بھی۔ تفصیلی سے مراد کیا ہے کہ جیسے اگر ابھی ذکر کی بات ہو رہی تھی تو ذکر ہی پر اگر آپ کچھ چیزوں کا تہیہ کر لیں کہ یہ ذکر میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے، کیونکہ یہ بہت فائدہ مند بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا طریقہ ہو کہ جس سے میں اس عمل کو پھر بھولوں نہیں، یاد رکھوں۔ وہ اپنی سہولت سے کوئی بھی وقت آپ مقرر کر سکتے ہیں، اور وہ وقت مقرر کریں جس وقت میں عموماً آپ کا 1.5 منٹ فارغ ہوتا ہے، جس وقت میں آپ 1.5 منٹ خالی نکال سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ کلاس سے نکل کر گیٹ تک جانے میں آپ کو 1.5 منٹ سے تو زیادہ ہی لگتا ہے۔ اگر تو کوئی ضروری بات ہے تو آپ ضرور کیجیے ایک دوسرے سے، لیکن اگر کوئی خاص بات نہیں، کوئی بامقصد بات نہیں، تو آپ اس وقت کو بھی باندھ سکتے ہیں کہ یہاں سے نکلتے وقت، گیٹ تک پہنچتے وقت یا گاڑی تک بیٹھتے وقت اگر آپ ایک چھوٹی سی تسبیح یا انگلیوں پہ گننے کی عادت ہو تو زیادہ ہی اچھا ہے۔ اگر اس وقت میں بھی آپ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ روحانی طور پر بہت ہلکا اپنے آپ کو محسوس کریں گے، اور یہ وہی 1.5 منٹ ہوگا کہ جس کی مرتے وقت ہم کتنی بھی خواہش کریں، کتنی بھی تمنا کریں، وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم نے اس کو روایت کیا اپنی کتاب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی میرے پسندیدہ ترین کاموں میں سے، پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ہے کہ میں یہ ذکر کروں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، صرف ایک بار، اور مختصر درود مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی دیر لگتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنی دیر لگتی؟ اللہم بارک وسلم علی نبینا محمد، کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت کرتے ہیں، 10 رحمتیں آتی ہیں اس پر جو ایک بار درود پڑھے۔ ہمیں رحمت کی ضرورت نہیں، ہم رحمت نہیں چاہتے، ہم سب چاہتے ہیں، بہت ضرورت ہے ہم سب کو، اور اللہ کی رحمت ہی سے تو بخشے جائیں گے، لیکن جس طریقے سے رحمت آتی ہے وہ طریقہ نہیں اختیار کرتے، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اس میں سستی کرتے ہیں۔ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ وقت کو ضائع کرنے میں کچھ اسباب ہمارے ذاتی ہیں، اور ان ذاتی اسباب میں کیا ہے؟ صرف سستی، کوتاہی، غفلت۔ موقع ہے، وقت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، علم ہے، پتہ ہے، بس سستی۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں سستی جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے تو بہت سے احکامات ہیں، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، بہت سی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر، فاخبرنی بشیء اتشبث به، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں، یعنی کرنے کے کام تو بے شمار ہیں، کوئی ایک بات ایسی بتا دیں کہ بس جس کو میں کبھی نہ چھوڑوں۔ پھر تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تم ذکر کرتے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر موقع پر۔ تو وقت کا سب سے بہترین استعمال، سب سے آسان مفید ترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ نماز کے لیے بھی آپ کو محنت لگتی ہے، روزے کے لیے بھی آپ کو مشقت کرنا ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی آپ کو کچھ حرکت کرنا ہے، مال کمائیں گے تو زکوٰۃ دیں گے، اسی طرح حج کے لیے بھی ایک مشقت اور جہاد ہے، لیکن ذکر کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ صرف ایک ارادہ اور زبان ہلانا، اس سے بھی آسان کوئی کام۔
اور درجے کے اعتبار سے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو الدرداء کی روایت ہے، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں نہ بتاؤں تم کو تمہارے بہترین اعمال کے بارے میں کہ تم کون سا ایسا عمل کر سکتے ہو جو تمہارے لیے بہت اچھا ہو؟ وازکاھا عند ملیککم، اور جو بہت ہی پاکیزہ تر ہے تمہارے بادشاہ کے نزدیک یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وارفعھا فی درجاتکم، اور جو تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ہے، وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی صدقے خیرات سے بھی زیادہ اس کا اجر ہو جاتا ہے۔ وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ملو تو تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری یعنی جنگ کرنا اللہ کے راستے میں۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا اچھا کوئی کام ہے تو ہمیں ضرور بتائیے۔ قال ذکر اللہ تعالی، فرمایا اللہ کا ذکر کرنا۔ ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کی عادت ہو جائے آپ کو تو پھر وقت ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی اتنا افضل ترین کام جو آپ واک کرتے وقت، سیڑھیاں چڑھتے وقت، اترتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، نیند سے آنکھ کھلنے پر، بستر پر لیٹے ہوئے، کھڑے بیٹھے، کسی بھی حال میں، تندرستی میں، بیماری میں، مصروفیت میں، ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نیکی ہے جو کسی بھی اور نیکی کے ساتھ کمبائن کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ملا کے کی جا سکتی۔ آپ اللہ کے راستے میں نکلے، ساتھ ذکر کرتے چلے جائیں۔ آپ علم حاصل کرنے کو نکلے، ساتھ ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ کھانا پکا رہے ہیں، ساتھ ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ کپڑے دھو رہے ہیں، ساتھ ذکر کر سکتے ہیں۔ یعنی ذکر کرنا ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں دنیا کے کاموں سے روکتا نہیں، ہم اپنے کاموں کے دوران بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ذکر ہی میں دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، گویا جب آپ دعا مانگ رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں۔ مانگنا عبادت ہے، اللہ سے مانگنا عبادت ہے۔ مانگ ہم اپنے لیے رہے، فائدہ ہمیں ہے، ضرورت ہماری ہے، اور اس پر بھی ہمیں اجر دیا جا رہا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کوئی احسان کی شکل ہوگی؟ دعا کو عبادت کہا گیا، الدعاء والعبادت۔ چلتے پھرتے آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں، ضروری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگی۔ درود شریف بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں۔ وضو کا ہونا افضل ہے، وہ تو ایک الگ عبادت ہے کہ آپ ہر وقت پاک رہیں، باوضو رہیں۔ لیکن اگر وضو نہیں بھی تو بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں نہیں بھیج سکتے؟ اب میں ایک اور پہلو پہ بات کروں گی۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں وقت کو بعض اوقات یا چند مخصوص اوقات کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ مہینہ یا یہ دن یا یہ وقت منحوس ہے بڑا، اور خصوصاً جو لوگ علم فلکیات پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے افادیت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت ستاروں کا جو طلوع و غروب ہے وہ انسان کی قسمت پر اثر انداز ہوتا ہے، کوئی نحس ہوتا ہے، کوئی سعد ہوتا ہے، یہ لفظ آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ بعض لوگ پھر بعض اوقات کو یا زمانے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کیسا منحوس دن تھا، کیسا برا وقت تھا۔